کراچی سے ایک بہن کا خط ہے، کہتی ہیں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ خدا کی رضا کس طرح تلاش کی جاتی ہے؟ جب کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی رضا یہی تھی اور وہ ہو جائے، جو ہم نہیں چاہتے تو پھر بھی اسے خدا کی رضا کہتے ہیں۔ اچھا، جو چیز دلکش لگتی ہے ہم اس کی طرف دوڑتے ہیں، حالانکہ ناپسندیدہ چیز میں ہماری بھلائی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ میرا ذہن ایسے موقعوں پہ بھٹکنے لگتا ہے کہ آخر خدا کی رضا کو کس طرح تلاش کروں؟ خدا کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی رضا کا پتہ تو ہو کہ ہے کیا۔ خدا کی رضا تو قرآن میں کھول کر لکھ دی گئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے اس پر غور کریں تو اللہ کی رضا ظاہر و باہر ہو جاتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، خود کیا ہے۔ یہ مضمون میں نے بارہا اپنے خطبات میں بھی بیان کیے ہیں۔ یہ موقع ایسا نہیں کہ تفصیل سے ان سارے مضامین کو بیان کروں، گھنٹوں مسلسل اس پر گفتگو ہو چکی ہے، تو آپ ان کو غور سے سن لیجئے۔ اور اگر نہیں تو ایک مختصر بات میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اس کا بہت سے مفسرین یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو فطرت پیدا کی ہے اس پر بنایا ہے، لیکن بائبل کے حوالے سے اور بعض دیگر مذہبی کتب کے حوالے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں اس مضمون کو اور طرح پیش کیا گیا تھا۔ وہاں اس طرح کہ اللہ کی فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور میرا ذاتی رجحان بھی زیادہ تر اسی طرف ہے۔ اللہ کی فطرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک تمام تر خدا بندے میں جلوہ گر ہو جاتا ہے، وہ تو غیر محدود ہے، وہ تو سب کا سب ایک محدود ذات میں جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ غور کر کے دیکھیں، اپنی فطرت میں ڈوب کر دیکھیں، آپ کو ہر جگہ فطرت اللہ ہی نظر آئے گی۔ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بعض دفعہ منتقم بھی ہو جاتا ہے، کبھی جبار دکھائی دیتا ہے، کبھی رؤوف الرحیم نظر آتا ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو یہ اگر فطرت نہیں ہے تو اور فطرت کیا ہے؟ اور آپ کے اندر یہ سب باتیں موجود ہیں، مالکیت بھی ہے، رحمانیت بھی ہے، رحیمیت بھی ہے۔ صرف ایک زائد چیز آپ میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی فطرت میں کہیں کوئی ایسا سایہ نہیں جو اس کی فطرت کو مبہم کر دے اور اس پر ایک اندھیرا سا ڈال دے۔ انسان نے اپنے سامنے خود ایسی روکیں بنا رکھی ہیں کہ خدا کی فطرت کا نور جو اس کے اندر بھی ودیت ہے، باہر سے بھی آتا ہے، وہ اس کے رستے میں حائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسی صورت میں اس نے روکیں کھڑی کی ہوئی ہیں، جس طرح بعض دفعہ شہر میں جب ہنگامے ہوں، پولیس حملے کرتی ہے، فوج آتی ہے، تو محلے والے روکیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ کراچی میں بہت ہوتا رہا اس طرح۔ تو یہاں یہ الٹا قصہ ہے کہ رحمت کے ڈر سے روکیں کھڑی کی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ پکڑ کے اور عذاب کے ڈر سے روکیں کھڑی کی جائیں۔ رحمت سے ڈرتے ہیں، اللہ کی فضل سے ڈرتے ہیں، اس کی فطرت سے ڈرتے ہیں، اس کی صفات حسنہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اس لیے نفس کے اندر کئی قسم کی روکیں ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ ایک انسان رحمان نہیں رہتا، رحیم نہیں رہتا، رؤوف نہیں رہتا، رحیم نہیں رہتا، رب نہیں بن سکتا، اس کا دل شقی ہو جاتا ہے۔ وہی پتھر والی بات کہ وہ پتھر دل ہو جاتا ہے۔ تو فطرت پر پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی معصوم بچے کی پیدائش ان تمام صفات کا مظہر ہے جن صفات کو خدا تعالیٰ نے انسان میں ظاہر کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ ان تمام صفات کی مظہر ہے جن کو ہم آدم کی تخلیق سے پہلے ہی انسان کے بلو پرنٹ میں دیکھتے ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میری یہ صفات ہیں جن پر میں ایک تخلیق کروں گا، اور ان سب صفات میں فرشتے شامل نہیں ہیں۔ ان صفات میں ایک یہ صفت بھی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، چاہیں تو روکی کھڑی کر دیں تو کر لیں بے شک، چاہیں تو خدا کی بات صفات سے تعلق کاٹ لیں
ان کے موجود ہونے کے باوجود ان کو اس طرح کا لازم کر دیں کہ وہ رفتہ رفتہ مرنی شروع ہو جائیں. مثلا ایک انسان کو چلنے پھرنے کی طاقت کے لیے عضلات مہیا فرمائے گئے ہیں. ہر حرکت کے لیے انگلیوں کی ہو، ہاتھوں کی ہو، ٹانگوں کی ہو، سر کی ہو، آنکھوں کی ہو، خدا تعالیٰ نے عضلات مہیا کیے ہیں. اگر ایک حرکت روک دی جائے، مثلا بعض دفعہ پلسٹر کر کے ہاتھ کو سیدھا کر دیا جاتا ہے، اور اگر 2-3 مہینے مسلسل اسی حالت میں ہاتھ یوں اکڑا رہے گا تو رفتہ رفتہ ان مسلز میں ہاتھ ہلانے کی طاقت نہیں رہے گی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس انسان کو فطرتاً وہ طاقت نصیب نہیں ہوئی تھی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بد نصیب نے خود یا مجبوری سے اس طاقت کو زائل کر دیا. بس انسان کے اندر بھی فطرت اللہ کا عکس سوکھنے لگتا ہے، اور عدم استعمال کے نتیجے میں اس میں سے جان نکلنے لگتی ہے، یہاں تک کہ انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ سبز پتے سوکھ کر پت جھڑ کا منظر پیش کرنے لگتے ہیں. سب اچھی باتیں اس سے اتر کر منتشر ہونے لگتی ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھنے کا طریق کہ اپنی فطرت پر غور کرو، اور جو باتیں فطرت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پر پاتے ہو ان سے پیار کرو. اگر ان سے پیار کرو گے تو رضا ہی رضا ہے. اور رضا کس کو کہتے ہیں؟ جب سمجھ لو گے کہ رب بھی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اسی نے پرورش کی، وہی رحمان، وہی رحیم، وہی مالک، مجھے بھی ایسا دوسروں کے لیے بننا چاہیے، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ جب تم اپنے بچوں پر ربوبیت کرتے ہو، ان کی رحمانیت کرتے ہو، تو بعض دفعہ ان سے بعض چیزیں روک لیتے ہو.